السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس کی خصوصیات کے اوپر۔ آپ کے اندر ایک بہت خاص خوبی تھی کہ اپنے استادوں کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ میں خاص اس بات پہ کیوں توجہ دلا رہی ہوں کیونکہ آج ہمارے بچوں کے اندر اس چیز کی بہت کمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے استاذہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور کبائر علماء آپ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی استاد جب اس کی عزت کی جائے تو وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ زید بن ثابت جو ایک کاتب وحی تھے، فقہ قرات اور علم وراثت میں آپ کا بہت بڑا مقام تھا۔ جب عبداللہ بن عباس ان کے سامنے کھڑے ہوتے تو اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے گویا ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ اس کو سوچیں، ایک غلام کیسے آقا کے سامنے بالکل ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب ان سے حضرت زید فرماتے تھے کہ آپ اس طرح نہ کھڑا ہوا کریں تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے استاذہ کی ایسے ہی عزت کریں، یعنی استادوں کی عزت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند ہے۔ جو دوسروں کی عزت کرتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان سنتے تھے تو کہتے تھے کہ جب ہم عبداللہ بن عباس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ان سے زیادہ حسین انسان کوئی نہیں ہے، اور جب ہم اس کی گفتگو سنتے ہیں تو کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر فصیح و بلیغ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے تو اتنی عالمانہ گفتگو کرتے تھے کہ ہر انسان یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ عبداللہ بن عباس اس دور کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ جب لوگوں نے من گھڑت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنی شروع کر دی تو یہ لوگوں سے کہتے تھے کہ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ یعنی تم رسول کے نام پہ وہ بات کہتے ہو جو رسول نے بیان ہی نہیں کی۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ ایک گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آپ کے فتاوی 20 جلدوں میں جمع کیے گئے۔ آپ سے بہتر کوئی عالم اس وقت فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ بہت عمدہ رائے دینے والے، بہت باریک بین تھے۔ ان کی محفل میں کوئی غلط بات، کوئی باطل بات نہیں ہوتی تھی، جو بات بھی ہوتی تھی حق پر بات ہوتی تھی۔ جب زید بن ثابت کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ عبداللہ بن عباس ان کے قائم مقام ہوں گے۔ آپ کو کثرت علم ہونے کی وجہ سے علم کا سمندر کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب قرآن کی تفسیر کرتے تھے تو اتنی خوبصورت تفسیر کرتے تھے جیسے صاف شفاف پردے کے پیچھے سے کوئی بتا رہا ہو، اس طریقے سے ان کا بیان خوبصورت ہوتا تھا۔ جب عبداللہ بن عباس نے لوگوں میں علم کی تڑپ دیکھی تو ان کی تعلیم کے لیے ایک ایسا پروگرام ترتیب کیا جس میں ان کو قرآن کی تفسیر، فقہ، شعر و شاعری، تاریخ عرب کا علم دیا جاتا تھا۔ 18 سال کے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں اپنے دور میں خاص ان کو مجلس میں اپنے پاس بٹھا کے اور ان کی رائے لی جاتی تھی۔ تو لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کے آپ ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے پاس بٹھاتے اور ان سے رائے تجویز کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو جوانی میں بزرگوں سی سمجھدار باتیں کرنے والا، زبان سے بکثرت سے سوال کرنے والا اور عقل مند دل والا انسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو، علماء کو بلایا اور ساتھ عبداللہ بن عباس کو بھی بلا بھیجا تاکہ لوگ جانیں کہ اس نوجوان کی ذہانت اور علم کا لیول کیا ہے۔ آپ نے قرآن کی ایک سورت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر یہ آخر تک تلاوت کرتے گئے۔ اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ باقی علماء سے کہ اب آپ بتائیں کہ اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو سب نے یہ کہا کہ جب فتح مل جائے گی اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد کرنی چاہیے، کسی نے کہا استغفار کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ خاموش رہے۔ سیدنا
عبداللہ بن عباس سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، یعنی اس سورت کی آپ کیسے تفسیر کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو نصرت آ پہنچے، یعنی فتح مکہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب چاہیے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، کیونکہ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس سورت کی یہی تفسیر ہے۔ ان کے والد ابن عباس کو جب اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ بہت زیادہ حضرت عمر کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور وہ امیر المومنین ہیں اس وقت، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ انہوں نے بہت خوبصورت 3 باتیں اپنے بیٹے کو فرمائی۔ ان سے کہا کہ دیکھو، صدق اور سچائی کا ترجمہ ہے تمہارے پاس، اس لیے کسی معاملے میں جھوٹ نہ بولنا۔ یعنی جب آپ حضرت عمر کے پاس بیٹھ رہے ہیں تو ہمیشہ سچائی سے کام لیں، صداقت سے کام لیں، کبھی بھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیے گا۔ اور دوسری کیا نصیحت کی کہ ان کا راز کبھی فاش نہ کرنا، کیونکہ جب آپ بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھتے ہیں آپ بہت ساری اندر کی باتیں جاننے لگتے ہیں جو ایک مجلس شورا کی ہوتی ہے، تو ان باتوں کو باہر جا کے راز فاش نہ کیجیے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ کبھی بھی ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ ان 3 نصیحت کی باتوں پہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بریک کے بعد۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔